المرء مع من احب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنته عند فساد امتی فله اجر 100 شہید صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، کھڈا، کراچی۔ ہمارے یہاں جید علماء کرام کی تقاریر اور نام القرآن اولاد کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ربیع الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا۔ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا۔ اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر میدان میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے پر، تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے پہنا ویسے پہنو، جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا۔ جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کہ سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا۔ استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو، وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا۔ غسل کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا طریقہ بتایا، قرض دینے کا طریقہ بتایا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس نے یہودیوں کی اقتدا کی، عیسائیوں کی اتباع کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا۔ جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا، پھر سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، ستارے بھی خدا کے ہیں،
آسمان اور یہ ہوا اور یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے. جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتاری. بلا سوچو تو صحیح آج وہ برکتیں کہاں گئی؟ ایک کمایا کرتا تھا 20 کھایا کرتے تھے. کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے. اور آج 20 کے 20 کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے ہیں یار بچا ہی کچھ نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. دنیا کا یہ خاصہ ہے جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے. جو اس کی تلاش میں نکلو جو اس کے پیچھے لگو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے. اس لیے عارضی شے فانی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے. اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر بھی فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے. داؤ لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں. مجذوب کہتا تیرے اوپر موت کا داؤ لگنے والا ہے. اسی لیے کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا. آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا. اور بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا. آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. کسی چیز کو بھی دیکھو وہی فانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی. تمام نظام زندگی اسی طرح سے برباد ہو جانے والا. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا یا ایھا الناس او لوگوں بادشاہ دولت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. اتقوا ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی. فرمایا اتقوا ربکم ڈرو اس پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو صف کی طرح لپیٹ دے گا. اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالنہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو 1 منٹ میں گداگر بنا دے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا؟ اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پروردگار کی بے نیازی سے ڈرو. یوم ترونها تذہل کل مرضیات. ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین شے اولاد ہے. اولاد کو
भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, रोते हुए कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से कराहते हुए कोई देख गवारा नहीं करता, कोई भी बच्चों की तकलीफ गवारा नहीं होती। कुरान कहता है ऐसा वक्त आएगा खीर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे यूं फेंक के मारेगी। इतना होलनाक मंजर, इतना तबाहकुन मंजर, इतनी होश रुबो घड़ी, जिस औलाद के पीछे आदमी ईमान का बेड़ा गर्क करे, अपने आराम को सारी उम्र खराब कर दे, सारी सारी रात ड्राइवरी करे, सारी सारी रात जगराते काटे औलाद के लिए। फरमाया ऐसा वक्त आएगा। और बड़े होकर के तो बच्चे से कई शिकायत भी हो जाती हैं। अल्लाह से ज्यादा कौन रमूज और इसरार को जानता है। अल्लाह पाक ने छोटे बच्चे की मिसाल क्यों दी? शादी के बाद बच्चों से भी कई गिले हो जाते हैं, शिकायत हो जाती हैं, वो मानता नहीं है बाप की मां की मोहब्बत दिल से दूर होती रहती है। मासूम बच्चे से तो किसी को गिला ही नहीं होता, इसलिए फरमाया दूध पीते बच्चे को यूं धाम करके जमीन में फेंक के मार देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन, वो ऐसा खतरनाक दिल, वो ऐसा खतरनाक दिल जिस दिन ये हाल बन जाए, अम्मा अर्ज़ात व तग़ौ कुल्लि ज़ाति हमलिन हमलहा। दादी कितनी खुशी होती है मेरी नूह को हमल रह गया, मुझे बच्चा मिलेगा। बाप कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान कितनी खुश होती है, उम्मीद लग जाती है, आस लग जाती है, अब अल्लाह मेरा घर आबाद करेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरे घर में रौनक लगेगी। लेकिन खुदा कहता है ऐसी सख्त बंसरी बजेगी क़यामत की, हमल सारे गिर जाएंगे। और इसी पर बस नहीं, फरमाया शहर के लोग जंगल को दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ आएंगे। उस सूर इसराफील की आवाज, उस बंसरी की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएगी, लोगों के जिगर फट जाएंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिलकर रेजा रेजा हो जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश, पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। ये खरबों टन वजन वाले पहाड़, समंदर खुश्क हो जाएंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, नदी नाले खुश्क हो जाएंगे। आखिरकार इतनी आवाज बढ़ेगी, इतनी आवाज बढ़ेगी, इला शम्सु कुव्विरती, सूरज धड़ाम से जमीन पे आके गिरेगा। वइज़न नुजूमुल कदरत, सितारे जमीन पे आके गिर पड़ेंगे, तमाम निजाम आलम बर्बाद हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान कहता ऐसा मालूम होगा सारी दुनिया बेहोश पड़ी है, सब खत्म, जिन खत्म, जमीन खत्म, आसमान खत्म, इंसान खत्म, पहाड़ खत्म, ताकतवर खत्म, फरिश्ते खत्म, हत्ता के खुद सूर फूकने वाला, बंसरी बजाने वाला इसराफील भी फना हो जाएगा। अंदाजा लगाओ जब सारा कुछ है ही फानी, फिर हमारी जिंदगी का मशगला देखो, हर वक्त उसी की जुस्तजू में कटती है, मेरी भी और आपकी भी, दिन भी और रात भी। इसी को कहता मजूब चंद रोजा है ये दुनिया की बहार,
چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شہر؟ یوں جیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ. اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں. ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی، تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا، دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ، تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. او لوگو سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی ابھی سوئے تھے ابھی قیامت آ گئی. ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقدنا، ابھی مجھے جگا دیا. یہ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے. سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی. اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے. قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورت یاسین کا ہی ترجمہ پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے. اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے. میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے. اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی مل رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا. قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا. اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر
کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہاں اب سمجھ میں آئی بات. خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. آ گئی واقعی یار قیامت آ گئی. ان حالات میں صفیں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گی, طبقے الگ الگ بن جائیں گے, الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا, ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی, سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں اللہ غنی, کس طریقے کا محبوب, کس طریقے کا نبی, کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں, ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں. اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے, اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق. زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا, حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا. دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی, چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے, ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر, ایک اعلان ہوگا قیامت میں, ایک ندا آئے گی, ایک آواز آئے گی, ایک اعلان کیا جائے گا. آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آؤ بدماشوں, چوروں, ڈاکوؤں, حرام خوروں, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. آج باپ اگر کمینہ ہے بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں, بیوی اگر حرام خور ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, الگ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, دفع ہو جاؤ, چاہے تھیو, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, بالکل دور ہٹ جاؤ, تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا, تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا, اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان, جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو, پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے, نہ چھیڑو, چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا, یہ مالک کا اختیار ہے, جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا, اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے, تعزیرات خداوندہ, تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے, قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے.
کوئی مذاق ہے اللہ کا دین کو؟ خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں ہی دین دے کر کے بھیجا، کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے، شادیاں بھی جانتے تھے، دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے، پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی، جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے۔ آواز آئے گی، او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی جبینیں نیاز رکھو۔ ایک تجلی آئے گی، ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ، سارے لوگ جھک جائیں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یہ میری بات نہیں، 29ویں سپارہ سورت نون والقلم کا ترجمہ دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، نہیں جھکنے پائیں گے۔ خدا کہتا ہے جھک ہی نہیں سکیں گے، امتیاز ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے، یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے، یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے، علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے وارنٹ لیے پھر رہی تھی، کس قدر دوڑتا ہے، ممبروں کے پاس جاتا ہے، پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، میری پتہ کراؤ کیسا وارنٹ ہے، کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے، کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں، کتنا فکر ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا روٹی کھا لو، انہوں نے کہا اماں تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا، انہوں نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، پولیس مجھے تلاش کر رہی، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں۔ پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے، موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں۔ پولیس والے تو شام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صبح کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم جس دن موت نے پکڑ لیا قیامت آ جائے گی تو چھوٹ نہیں سکتا۔ کیا انداز ہے ہم لوگوں کا زندگی گزارنے کا، یوں زندگی گزرا کرتی ہے۔ ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہڑی نہیں لگتی، اور نماز میں نہ آؤ اکیلی اللہ سائیں بے نیاز ہے، اپے بخشیشی اللہ سائیں تو تیرا ماما لگتا ہے آگے اپے بخشیشی، نہ ان کی لوڑ پئی آخر اپے بخشیشی۔ جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے سڑتا ہے مرتا ہے، اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا، خدا کو غضب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا۔ تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتی، خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا، میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا پیے بھی میرا پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی، کہاں دے دی، کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے دی، آنکھیں نہیں لگتی، میں آدھا دن آخر نہیں رات ہے، میں آدھا رات آخر نہیں دن ہے، میرے آنکھیں نہیں لگتی، تیرے آنکھیں تریمت نہ لگے تو کو پڑھا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ان کا زیور لہا سکتا ہے، ان کے کپڑے کھس سکتا ہے، اور خدا دا آخیا بندہ نہ مننے خدا ان کو پکڑ کے جہنم دی بھاو وچ نہیں سار سکتا۔ یہ تو وپار کی گل ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں
मैदान हशर बरपा होगा, क़यामत का खौफनाक मंजर सामने होगा। इतना अजीबोगरीब अंदाज है, अंबिया घबरा जाएंगे, रसूल घबरा जाएंगे, खुद ब खुद आवाज आएगी, यौम यजमउल्लाह, यौम यजमउल्लाहुर-रुसुल। अल्लाह अपने पैगंबरों को इकट्ठा करेगा, अपने रसूलों को अलग करेगा।